حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ بڑا ایمان افروز یہ واقعہ ہے اور یہ 15ویں پارے میں ہے اور 16ویں پارے میں ہے۔ سورہ کہف کے اندر یہ قصہ واقعہ یہ سارا موجود ہے۔ اس واقعے کی وجہ یہ بنی کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر، اللہ کے کلیم نبی جن سے اللہ نے کلام فرمایا، بنی اسرائیل ان کی جو قوم تھی ان سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ جب خطاب فرما رہے تھے تو خطاب کے دوران ایک بندہ آپ کی قوم میں سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تیرے پاس بڑا علم ہے، کیا تجھ سے زیادہ عالم بھی دنیا میں کوئی موجود ہے جس کے پاس تجھ سے زیادہ علم ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ صاحب شریعت رسول تھے آپ کے سینہ اطہر پہ تورات شریف نازل ہوئی ہے، تو اس لیے آپ نے یہ بات کی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اللہ پاک کو عاجزی بہت پسند ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ، تجھ سے زیادہ بھی علم والا ہمارا بندہ ہے، تو نے یہ جملہ کیوں بولا ہے؟ تجھ سے زیادہ ایک صاحب علم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھا یا اللہ، مجھ سے زیادہ علم والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ، ہے ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے تجھ سے زیادہ علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ حیران ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، یا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے ملوا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ گزارش کی تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ، وہ تمہیں مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ ملے گا، جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں وہاں ملے گا۔ اب سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دو دریا جو ہیں، ایک بحر فارس ہے اور دوسرا بحر روم ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بحر فارس مشرق میں ہے اور بحر روم مغرب میں ہے، اور یہ ایک مقام پہ ملتے ہیں جسے مجمع البحرین کہتے ہیں۔ تو اس مجمع البحرین پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر پاک سے ہونی تھی۔ اللہ کریم نے یہ نشانی بیان فرمائی کہ یہاں جہاں دو دریا مل رہے ہوں گے، اے موسیٰ میرا بندہ تجھے وہاں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لیا جن کا نام حضرت یوشع بن نون ہے، جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے خادم تھے، آپ کے شاگرد تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ ان کو بھی بعد میں آپ کی جانشینی ملی، اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو اس آیت سے شروع فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ اے محبوب یاد کریں جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے مدتوں چلنا پڑے، میں پھر بھی چلوں گا، میں مجمع البحرین تک ضرور پہنچوں گا، یعنی میں اس اللہ کے بندے سے ملاقات کر کے رہوں گا۔ تو اللہ کریم نے اس واقعے کو یوں ذکر فرمایا ہے، اور اس واقعے کے ساتھ ہی یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سفر شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور نشانی بھی اللہ پاک نے ساتھ بیان فرمائی۔ فرمایا موسیٰ تم ایک مچھلی لے لو اور اسے بھون لو، اسے پکا لو، اسے تل لو، اس کو مچھلی کو ساتھ رکھ لو۔ جب مچھلی تم سے جدا ہو جائے، جس جگہ پہ وہ مچھلی تم سے جدا ہو جائے، غائب ہو جائے یا تم سے بکھر جائے، اس وقت سمجھ لینا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں تمہیں میرا بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ اس مچھلی کا خیال کرنا، جہاں یہ مچھلی جدا ہو تو مجھے بتانا۔ اب یہ دونوں ساتھی چل پڑے، چلتے چلتے یہ ایک مقام پہ پہنچے جس مقام پہ وہ مچھلی ان سے جدا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت آرام کر رہے تھے اور حضرت یوشع بن نون نے وہاں پہ وضو کیا، دریا کا پانی اس مچھلی کو لگا۔ جب آپ وضو کرتے، وضو کے چہرے کے ساتھ لگ کے اس مچھلی کو جب لگا تو وہ مچھلی وہیں سے دریا میں وہ زندہ ہوئی اور دریا میں چلی گئی۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، کہ اس مچھلی نے جب وہ مچھلی کو وہ بھول گئے تھے، مچھلی زندہ ہوئی، اس مچھلی نے دریا کے اندر سرنگ بنا لی، وہ دریا میں سرنگ بناتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ حضرت یوشع بن نون کو وہاں پر یہ بتانا شیطان نے بھلوا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا چلو میں بعد میں بتا دوں گا، لیکن بعد میں شیطان نے بھلوا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہ جب وہ بیدار ہو گئے اور پھر آگے چلنے لگے، چلتے چلتے ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو بھوک لگی ہے اور مجھے وہ مچھلی دو۔ ناشتے کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ،
کہ مجھے تو وہ بتانا ہی بھول گیا، شیطان نے مجھے بلوا دیا تھا۔ وہ مچھلی تو ہم ایک جگہ پہ جہاں آپ آرام کر رہے تھے رکے تھے، میں نے وضو کیا تو وہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی۔ تو قال ذالک ما کنا نبغ فرتد علی آثارہما قصصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ ہوئی تو ہماری اصل منزل مقصود ہے، وہیں تو ہم نے جانا تھا، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ تقریباً 24 گھنٹے کا سفر آپ کر چکے تھے، ایک دن اور ایک رات کا سفر ہو چکا تھا، اور وہاں سے آپ پھر واپس آئے، اور واپس جب وہاں آئے تو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ وہاں پر جب واپس آئے تو وہاں ایک نورانی چہرے والا بزرگ اوپر سفید چادر لے کے نگاہ جھکا کے اور اپنی گردن جھکا کے تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ حالانکہ یہ پہلی ملاقات تھی حضرت خضر پاک کی۔ اب یہ خضر پاک کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے، اسے خضر بھی پڑھا جاتا ہے، خضر بھی پڑھا جاتا ہے، انہیں خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے وہ بندے تھے، اتنا ان کا مقام اور مرتبہ تھا، یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں پہ سبزہ اگ آتا تھا، یہ جس جگہ پہ جاتے وہاں سبزہ اگ جاتا، جس جگہ ان کا قدم لگ جاتا وہاں سبزہ اگ جاتا۔ بعض نے انہیں نبی لکھا ہے، بعض نے اللہ کا بندہ ولی لکھا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، بعض کہتے ہیں ابھی زندہ ہے، انہوں نے آب حیات پی لیا تھا۔ تو ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کرام کے، بہرحال یہ اللہ کے بہت بڑے بندے اور بہت بڑے مقام اور مرتبے والے بزرگ تھے۔ اتنا مقام اور مرتبہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا ہم نے آپ سے زیادہ انہیں علم عطا فرمایا ہے۔ اب حضرت خضر سے جب ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انہیں عرض کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، مما علمت رشدا، کہ میں تعلیم لینا چاہتا ہوں، آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آگے سے حضرت خضر پاک نے فرمایا قالا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ کیا صبر کر سکیں گے؟ آپ نہیں کر سکیں گے صبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ستجدنی انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو صابروں، آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ اس بات پہ یہ طے پا گیا کہ آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا، میں جو کروں جیسے کروں، آپ نے کو بولنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا۔ تو اس بات پہ یہ ملاقات طے پائی اور یہ سفر شروع ہو گیا۔ راستے میں جب جا رہے تھے اور وہ ایک کشتی پہ سوار ہوئے، اور وہ کشتی والوں نے حضرت خضر سے کرایہ بھی نہیں لیا، اجرت بھی نہیں لی، وہ جانتے تھے آپ کو، آپ کا مقام اور مرتبہ جانتے تھے۔ لیکن فن طلقا حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقھا، تو آپ جب اس کشتی سے اترنے لگے، اس ایک نا لکڑی کا جو پھٹا ہوتا ہے وہ توڑ دیا، اسے عیب دار کر دیا۔ تو قال اخرقتھا لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ سے انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا، انہوں نے آپ سے نیکی کی، بھلائی کی، اور آپ نے بدلے میں ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو اس وقت وہ فرمانے لگے قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، وہ فرمانے لگے میں نے کہا نہیں تھا کہ تم ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔ تو قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترحقنی من امری عسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھول گیا ہوں، آئندہ انشاءاللہ آگے نہیں بولوں گا، اس کی میں معذرت کرتا ہوں۔ پھر وہ آگے جا رہے تھے، جاتے جاتے فن طلقا، پھر وہ دونوں چلے حتی اذا لقیا غلاما، راستے میں ایک بچہ، انہیں غلام کہتے ہیں بچے کو، ایک بچہ انہیں ملا، بعض نے اسے نوجوان لکھا ہے، بعض نے بچہ لکھا ہے۔ فقتلہ، اس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا آپ نے بھائی اس بچے کو کیوں قتل کیا ہے؟ اس بچے کا کیا قصور تھا؟ آپ نے اسے کیوں قتل کر دیا ہے؟ تو اس پر پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، تو رب کا قرآن بیان فرماتا ہے انہوں نے معذرت قبول کر لی۔ فن طلقا، پھر یہ دونوں چلے حتی اذا اتا اہل قریہ، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، اور وہاں اس بستی والوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ کھانے کو مانگا، کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا نہ۔ تو وہاں پر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہاں ان کی ایک دیوار گری ہوئی تھی، جس دیوار کو حضرت جناب خضر علیہ السلام اس دیوار کو تعمیر کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیوار اٹھوائی، دیوار جب کھڑی ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، انہوں نے پھر سوال کر دیا خضر علیہ السلام سے کہ اس بستی والوں نے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، اور آپ ہیں کہ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔
تو مجھے معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا بس اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ 3 دفعہ ہو چکا ہے، یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے کہ آپ بول پڑتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا میں جو کروں جیسا کروں آپ نے سوال نہیں کرنا، لیکن آپ نے صبر نہیں کیا، لہٰذا اب ہماری راہیں یہاں سے جدا ہیں۔ تو جب راہیں جدا ہونے لگیں تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ راہیں تو ہماری جدا ہو رہی ہیں، لیکن کم از کم مجھے یہ 3 جو آپ نے کام کیے ان کے متعلق تو بتا دیں۔ اس وقت حضرت جناب خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ جو کشتی میں نے توڑی تھی اس کشتی کو اس لیے توڑا تھا کہ کنارے پہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتیاں جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا وہ کشتیاں وہ چھین رہا تھا، اور ان بچوں کے پاس صرف یہی کشتی تھی۔ یہ بچے 5 بھائی سلامت ہیں صحت والے اور 5 بیمار ہیں، اور یہ صحت والے بھائی اس کشتی سے کماتے ہیں، اور بیماروں کی علاج کے لیے بھی اور ان کے کھانے پینے کا خرچ بھی سارا کچھ ان کی یہ کشتی تھی۔ تو اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر کے اس ظالم بادشاہ سے ان کی کشتی بچائی ہے۔ اور رہی بات اس بچے کو قتل کرنے کی تو آپ فرمانے لگے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ بچہ بڑا ہوتا اور اس کے والدین مومن تھے مسلمان تھے، لیکن اس بچے نے بڑے ہو کے خود بھی مرتد ہو جانا تھا، دین سے پھر جانا تھا، اور اس نے اپنے والدین کو بھی مرتد کر لینا تھا۔ تو اس لیے میں نے اس بچے کو بچپن میں ہی قتل کر کے مار کے اسے بھی بچا لیا ہے مرتد ہونے سے، جہنمی ہونے سے، اور اس کے والدین کو بھی بچا لیا ہے۔ اور اس کے بدلے میں آپ فرمانے لگے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، کہ بدلے میں اللہ ان کو بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس بچے کے بعد اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کی نسل سے آگے اللہ نے 80 نبیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ایسا بہترین اللہ کریم نے انہیں بدلہ عطا فرمایا۔ اور تیسرا جو آپ نے وہ دیوار کھڑی کی تھی تو وہ آپ نے بتایا کہ ان بستی والوں نے اگرچہ ہمیں نہ کھانا دیا نہ پینا دیا، لیکن وہ دیوار میں نے اس لیے کھڑی کی تھی وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ اب چونکہ دیوار گر گئی تھی تو دیوار جب گری ہے تو خزانہ ظاہر ہو جانا تھا، اور وہ بچے ابھی یتیم اور چھوٹے تھے، اور لوگوں نے ان سے ان کا خزانہ چھین لینا تھا، جس کی وجہ سے ان بچوں کا رہنا مشکل، جینا مشکل ہو جاتا۔ یہاں پہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں یہ جو ان کا باپ تھا یہ ان کا پہلا باپ نہیں، یہ ان کا 7واں باپ تھا۔ 7ویں پوسٹ میں جو ان کا باپ تھا وہ نیک تھا۔ تو ناظرین کرام، سامعین کرام، جو 7ویں پوسٹ میں اگر کوئی نیک ہو تو اللہ 7 نسلوں تک اس نیکی کی جو ہدایت اور بھلائی ہے وہ ان نسلوں تک جاری و ساری فرماتا ہے۔ تو خود سوچیں اگر ہم نیک ہو جائیں تو اللہ ہماری نسلوں پہ کتنی کرم نوازی فرمائے گا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا رستہ جدا ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو حکمت کے موتی تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نصیب ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو رب کریم نے بیان فرمایا اے موسیٰ تجھ سے بڑا بھی علم والا ہے، لہٰذا ہمیں ہر وقت عاجزی انکساری کرتے رہنا چاہیے۔ ہم سے بڑا ہمارا خدا ہے، کوئی بھی بندہ کسی سے بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور بڑائی اور کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے، یہ اسی کی چادر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔